اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ اعراف آیت نمبر 19، 20، 21، 3 آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 19، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ یہ آیت سوچو کتنی ملتی جلتی آیت ہے نا سورہ بقرہ کی، جس کے اندر اللہ پاک نے یہی چیز مطلب جہاں پہ فرشتوں کو جب اللہ کہتا ہے کہ میں بنانے جا رہا ہوں وائسرجنٹ، اور پھر اس کے بعد اللہ نے جب کہا کہ جاؤ آدم تم اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں، اور یہ جہاں سے بھی کھانا چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس جھاڑ کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالمین ہو جاؤ گے، رانگ ڈوئر، انجسٹ۔ تو وہی سیم ملتی جلتی آیت ہے، لیکن سوچو کہ آدم علیہ السلام اور ماں حوا ان کا جو قصہ ہے علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا جو قصہ ہے وہ سوچو قرآن کے اندر 7 ٹائمز آیا ہے، اور ہر بار اس کے اندر ایک الگ ہی لیسن ہے جو کہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ یہاں پر کہتا ہے وَيَا آدَمُ، کہ او آدم، اسکن انت وزوجک الجنت، اسکن یعنی کہ وہ یہ رہو، سکنا یعنی کہ تمہاری جو تم کہاں رہتے ہو، ڈویلنگ تمہاری، تو وہ ادھر اللہ کہہ رہا ہے اسکن انت وزوجک، رہو تم بھی اور تمہاری بیوی بھی، الجنت، جنت کے اندر۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جاؤ جنت کے اندر رہو، اور یہ جنت جو ہے یہ کوئی بھی عارضی کوئی جنت ہے جو بہت بلندی پر ہی ہوگی، جنت ہمیشہ بلندی پہ ہی ہوتی ہے۔ نیچے تو یہ دنیا ہے نا، جو نیچے یہ دنیا ہے، تو ہم سوچو اتنے لوئسٹ یعنی کہ جو دنیا ہے اس میں ہے، اور وہ لو ہے، سب سے لوئسٹ ہے، اور اس لوئسٹ چیز کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں، یعنی جو سب سے نیچے ہے اس کے پیچھے بھاگ کے کیا فائدہ؟ یعنی ہم کو بھاگنا ہے اگر تو ہم کو وہ بلندی، اور وہ بلندی کے اوپر جو پیراڈائز جنت، اس کے لیے بھاگنا چاہیے نا، تاکہ اللہ ہم کو وہ جنت میں داخلہ دے دے اپنے فضل سے، اپنی مرضی سے، آمین۔ تو اللہ یہاں کہتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، تو او آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر، فکولا، اور کھاؤ پیو دونوں، فکولا من حیث شئتما، جہاں سے بھی تم چاہو، شئتما جہاں سے بھی تمہارا دل چاہے کھاؤ، کچھ نہیں، پورا باغ ہے بھرا ہوا ہے، پتہ نہیں اس میں کیا کیا نعمتیں ہوں گی۔ ولا تقربا هذه الشجرۃ، ولا تقربا، با جو ہے وہ ڈوئل فارم میں ہے کہ مت قریب آنا تم دونوں، دونوں دونوں دونوں، ہر جگہ دونوں کا ہے، اسی لیے ڈوئل فارم میں ہے پورا، کہ ولا تقربا هذه الشجرۃ، تو اللہ کہتا ہے هذه یعنی یہ جو جھاڑ ہے اس کے قریب بھی مت آنا۔ اللہ نے کیا بولا؟ اس کے قریب بھی مت آنا۔ اللہ نے یہ تو نہیں بولا نا کہ اس میں سے کچھ مت کھانا، اس جھاڑ میں سے کچھ مت کھانا، ایسا نہیں بولا اللہ نے۔ اللہ نے تو کہا اس کے قریب بھی مت آنا۔ اس کا مطلب وہ کتنا ڈینجرس ہوئے گا کہ جس کے قریب آنے کے لیے اللہ منع کر رہا ہے، اگر اس میں سے کچھ کھا لیا جائے تو بندے کا کتنا نقصان ہوگا نا۔ تو اللہ نے یہاں پر کہا وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا، کہ تم نہ ہو جاؤ کہیں من الظالمین، رانگ ڈوئرز، گنہگار، انجسٹ، یہ سب کچھ تم نہ ہو جاؤ، تم دونوں۔
فتکونا، نا اس پہ الف لگا ہے اور زبر ہے تو وہ نا ڈوئل فارم میں، تو تم دونوں نہ بن جاؤ ظالمین میں سے. ایک دم کھلا اللہ نے وارن کیا. اور سوچو کہ دنیا کے اندر ایسی کتنی چیزیں ہیں نا جس کے لیے منع کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ مت کھاؤ، یہ سب کیا کیا چیزیں، نشے کی جو چیزیں ہیں کہ افیم، گانجے، پتہ نہیں ڈرگز اور جو بھی چیزیں ہیں. پھر تمباکو کے سب پروڈکٹس اتنے سارے ہیں کہ وہ تمباکو ایک نشہ دیتا ہے تو بندہ کتنی ساری چیزیں تمباکو کی جو ہے اس کی لت لگا لیتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اگر اللہ نے اس کو کیوں بنایا؟ اللہ نے تو انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا. اگر سوچو انہی میں سے کتنی ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جب بندہ پین میں ہوتا ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے اس کو، تو اس کو یہ تمام چیزیں اس کو دی جاتی ہیں تاکہ اس کے پین کو وہ محسوس نہ کرے اور تڑپے نہ. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے برے لوگ جو ہے اس کو کھا پی کے ہمیشہ نشے میں رہے اور غلط حرکتیں، غلط کام کریں کہ نشے میں بندے کو نہ تمیز ہوگی، نہ ماں کی، نہ بہن کی، نہ بیٹی کی. O Adam, dwell thou and thy wife in the garden, and enjoy its good things as you wish. But approach not this tree, lest you become of the unjust. اس کی دو نوٹس ہیں لیکن دو مطلب بالکل بہت ہی چھوٹی چھوٹی سی نوٹ ہے. ایک تو خالی وہی ہے 1003. Now the story turns to man. اب جو یہ قصہ چل رہا ہے تو انسان کا مطلب جو سٹوری جو ہے، قصہ جو ہے انسان کا شروع ہوا نا. اب انسان، سب سے پہلے انسان کون ہے؟ آدم علیہ السلام. He was placed in the garden of comfort and bliss. ان کو اللہ نے رکھا اس باغ میں، جنت، اور اس میں بہت ہی آرام، بہت سکون اور تمام نعمتیں. But it was Allah's plan to give him a limited faculty of choice. مگر اللہ کے حکمت میں، اللہ کے پلان میں، اللہ کا ارادہ بولا جائے گا یہ، کہ اللہ کا ارادے میں یہ تھا کہ وہ انسان کو کچھ، اس کو جو بھی ذہنی صلاحیت بول دو یا کچھ بھی بولو، جیسے ہندی میں تو اس کو شکتی اور قوت، اردو میں اس طرح بولیں گے دماغی قوت. تو سمجھو کہ اللہ کے ارادے میں تھا کہ انسان کو کچھ ایسی صلاحیت دے ذہنی کہ وہ چوائس کرے، یعنی اپنی مرضی سے پسند کرے، لیکن بہت ہی تھوڑا لمیٹڈ دیا اللہ نے، بہت لمیٹڈ. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہر چیز پہ دے دیا کہ بھئی بندے کی چوائس ہے، کہ بندہ جو ہے وہ ایک آدمی بولے گا یہ کیا ہے میری روز روز مجھے داڑھی شیو کرنی پڑتی ہے، تو پھر تو وہ تھوڑی بولے گا اب مت نہیں اگنا چاہیے، تو کیا وہ رک جائے گی؟ تو ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن سب پہ تو تمہاری نہیں چل رہی ہے نا، مطلب کہ تمہاری چوائس. تو اللہ نے بہت لمیٹڈ دیا، بہت تھوڑی، بہت تھوڑی. وہ بہت تھوڑی سی جو اللہ نے تم کو یہ صلاحیت دیا کہ تم اپنی مرضی سے کچھ پسند کرو، یہ اللہ کے پلان میں تھا، اس لیے اللہ نے یہ دیا. لیکن اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ تم ایول کو پسند کرو یا اپنے لیے کسی برائی کو پسند کرو. All that he was forbidden to do was to approach the tree. یعنی اللہ نے اس باغ میں جب ان کو پلیس کیا تو اللہ نے کوئی بھی چیز کے لیے منع نہیں کیا سوائے ایک جھاڑ کے. پورا کے پورا باغ جو تھا جس کے اندر پھل، میوے، سب کچھ جو ہے وہ مطلب تمہارے لیے ہے، جو چاہے کھاؤ پیو. صرف ایک ہی جھاڑ کے پاس جانے کے لیے منع کیا اللہ نے. But he succumbed to Satan's suggestions. لیکن شیطان کی جو وسوسہ، جو شیطان نے جو وسوسہ کیا، کوئی شیطان نے آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو کے ان لوگ نے ڈسکشن نہیں کیے کہ شیطان ان کو بول رہا ہے اور وہ لوگ سن رہے ہیں. جیسا وہ وسوسہ اندازی آج کرتا ہے ہمارے ساتھ، اس نے تبھی بھی وہی کیا، اور وہ دونوں کو کر رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو بھی الگ وسوسہ اندازی، ماں ہوا کو بھی الگ الگ، مطلب کچھ کا کچھ مطلب جو سجیشنز دے رہا ہے.
تو یہ لوگ جو ہے اس کی بہت وسوسہ اندازی میں آ گئے، تابع ہو گئے، شکست مان لیا انہوں نے اور اس جھاڑ میں سے کھا لیا۔ پھر اللہ نے جو کہا نا اسی آیت میں دوسری جو نوٹ ہے اس میں اللہ نے جب یہ کہا اینڈ انجوائے اور فکولا، عربی میں فکولا من حیث شئتما، اور کھاؤ پیو جو بھی چاہیے، تو عربی میں یعنی جو اس کا میننگ یعنی کہ جاؤ انجوائے کرو، یعنی مطلب اچھی چیز کھاتے پیتے ہیں تو تم انجوائے کر رہے ہوتے ہو نا، اس طرح سے۔ تو وہ انجوائے کا میننگ یہاں پر دیا ہے لٹرلی ایٹ، یعنی اس کا میننگ ہے طعام، یعنی اکلا، کھانا۔ پھر ہے آیت نمبر 20، فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما اوری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ یہ شیطان کی وسپر، پھسپھساہٹ، وسوسہ، فوسوس لہما، دونوں کو اس نے وسپر کیا، سجیشنز، وسوسہ، الشیطان، یعنی اس شیطان نے دونوں کے اندر وسوسہ اندازی کی، وسپر کیا، لے یبدیا، تاکہ ان کے سامنے کھول دے، ریویل کر دے، لہما، ان دونوں کا، ما اوریا عنہما من سوآتہما، یعنی ان کی وہ شرمگاہیں جس کو کہ چھپا کے رکھا گیا تھا، ان کی شرمگاہیں، ان کی شرم جس کو چھپا کے رکھا گیا تھا۔ تو اس نے وہ جو شیطان نے وسوسہ اندازی کیا جس سے ان کی وہ شرمگاہیں جو چھپی ہوئی تھی وہ ان پہ ظاہر ہو گئی۔ ہو سکتا ہے ان کو جنت کے کوئی ایسے لباس پہنائے گئے تھے جس کی وجہ سے ان کے اوپر ان کی شرمگاہ ظاہر نہیں تھی، چھپی ہوئی تھی، لیکن اس نے جو وسوسہ اندازی کی ان کو بہکایا، پھسلایا، اور بہت آرام سے کرتا ہے شیطان ایسے کوئی بھی کام، یعنی بڑے سکون سے پھونکے مارتا ہے، تھوڑی دیر بعد پھر پھونکے مارتا ہے، تو بہت آرام سے کرتا ہے تاکہ بندہ جو ہے وہ پہلے سوچے نہیں یہ تھوڑا ٹھیک ہے، پھر بولے نہیں یہ تو اچھا ٹھیک ہے، اچھا ہے، زیادہ ٹھیک ہے، پھر بولے نہیں یہ تو پورا ہی ٹھیک ہے، یہ سب اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے یہ تو ایسا کرنے کے یعنی وہ کرنے کا اس کا وہ کام ہے۔ جیسے کنویں سے بکٹ کھینچتے ہیں جب، تو کیا تم ایسا ایک لمبا کھینچ کے دور جا کے گرتے ہو کیا رسی کھینچ کے؟ نہیں، تم ایک ہاتھ سے کھینچتے ہو، پھر دوسرے ہاتھ سے کھینچتے ہو۔ جو کنویں سے پہلے پانی جو کھینچتے تھے تو وہ کیسا کھینچتے تھے؟ وہ تو بس سمجھ لو ویسا ہی دھیرے دھیرے شیطان جو ہے اپنا وسوسہ اندازی کرتا ہے انسانوں کے ساتھ۔ وہ کوئی سامنے آمنے بیٹھ کے کوئی باتیں نہیں کر رہا تھا ان سے، جو چیز وہ ادھر تبھی کیا تھا آج بھی وہ وہی کرتا ہے ہم سب کے ساتھ۔ تو اس نے کیا کیا؟ شیطان نے ان کی شرمگاہیں ان پہ کھول دی، سوآتہما، وقال ما نہاکما ربکما، اور پھر کہتا ہے کہ تمہیں تمہارے رب نے کیوں اس چیز کے لیے منع کیا، عن ہذہ الشجرۃ، یہ جھاڑ کے لیے کیوں منع کیا؟ یعنی ابھی ان کو یہ بھی سمجھا رہا ہے کہ یہ جھاڑ کے لیے کیوں منع کیا، تاکہ ان کو اور اچھی تسلی دے کہ پھر تبھی تو وہ جائیں گے جھاڑ کے پاس اور کھائیں گے۔ الا ان تکونا، کہ نہیں کہیں تم بن جاؤ، ملکینی، کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، اور یا تو پھر ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشہ زندہ رہنے والے بن جاؤ، امر ہو جاؤ، یعنی کہ مطلب تم کبھی بھی مطلب موت نہ آئے، یعنی کہ ہمیشہ کی زندگی خالدینہ۔ تو یہ اس نے ان کو پھونکوں پہ پھونکے مارتا گیا جب تک کہ وہ لوگ اس کی بات میں آ نہیں گئے، وہ کام کر نہیں لیا، اور جب تک کہ وہ چیز کر کے وہ جو منع کیا تھا اللہ نے وہ نافرمانی کا کام وہ کر بیٹھے۔ Then began Satan
Then began Satan to whisper suggestions to them in order to reveal to them their shame that was hidden from them before. اب سوچو یہی چیز عام دنیا کے اندر بھی ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر تم دیکھتے ہو کہ پہلے سب ڈھکے چھپے کپڑے پہنتے تھے. شیطان نے آہستہ آہستہ ان کے سارے کپڑے تھوڑے تھوڑے کر کے اتارتا چلا گیا. اب معلوم پڑا کہ مشکل سے ہی وہ لوگ کچھ چھپتے، یعنی کہ مشکل سے ہی کوئی چھپے گا، باقی تو بہت اوپن کپڑے جیسے منع کیے گئے ویسے ہی ٹائپ کے کپڑے، ٹائٹ فٹنگ کے کپڑے یا بہت ریویلنگ ڈریسز یہی پہنتے ہیں نا سب. In order to reveal to them their shame that was hidden from them before, he said, Your Lord only forbade you this tree, lest you should become angels or such beings as live forever. اس کی بھی نوٹس ہے. ایک تو نوٹ یہاں پر وہ ہے کہ دا ٹرانزیشن فرام دا نیم ابلیس ٹو دا سیٹن، کیونکہ اس میں اب آیا نا کہ اب یہاں شیطان شیطان کر کے بولا جا رہا ہے نا ابلیس کی جگہ. اب اس کی نیکسٹ نوٹ ہے 1006. Our first parents are created by Allah and this applies to all of us. ہمارے پہلے جو ماں باپ ہے، اصلی ماں باپ ہمارے والدین جو اللہ نے بنایا تھا، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور یہ سب ہم سب کے لیے ہے. مطلب our first parents as created by Allah were innocent in matters material as well as spiritual. یعنی اللہ نے جو سب سے پہلے ہمارے ماں باپ کو بنایا، آدم علیہ السلام، ماں حوا، تو اللہ نے ان کو بہت معصوم بنایا، بہت انوسنٹ، اور وہ تمام معاملے میں، چاہے اس دنیا کا مٹیریل جو ہے مادی، اس کے معاملے میں بھی اور روحانی معاملے میں بھی، اسپرچل، وہ لوگ بہت انوسنٹ اور معصوم تھے. They knew no evil. ان کو برائی کیا ہے اس کے بارے میں کچھ خبر بھی نہیں تھی، جانتے بھی نہیں تھے، معلوم بھی نہیں تھا کہ آخر ایول ہوتا کیا ہے، برائی ہوتی کیا ہے. بٹ دا فیکلٹی آف چوائس، لیکن اللہ نے جو اپنی مرضی چلانے والی جو بات ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی چیز کو ہم پسند کریں ناپسند کریں، یعنی وہ فیکلٹی جو اللہ نے دیا، دماغی قوت یا صلاحیت، which was given to them، تو ان کو بھی تو اللہ نے دیا تھا نا، ان کو تو دیا ہی تھا، کیونکہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا. اور سوچو یہ جو چوائس والی بات ہے وہ تو ان کو دیا نا، دونوں کو. and which raised them above the angels. اور یہ وجہ ہے کہ جو وہ اپنی مرضی سے جو چوز کریں گے، جس کی وجہ سے ان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی، کیونکہ ان کو اللہ نے وائسجرنٹ بنا کے دنیا میں بھیجا، تو ان کو کچھ ایسی مطلب پاورز دینے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی مرضی سے کچھ کرے. اور یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ فرشتوں سے بلند ہو گئے. which raised them above the angels. ان کو فرشتوں سے اسی لیے اوپر کا درجہ اس لیے ملا، فرشتے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کریں گے، لیکن انسان کو اللہ نے اپنی مرضی چلانے کا دیا نا، تھوڑا لمیٹڈ چوائس. مگر یہی چوائس ہے also implied that they had the capacity of evil. کہ جو بندے کو چوائس دی گئی ہے نا، اسی کی وجہ سے، یعنی کہ ماں حوا، یعنی آدم علیہ السلام اور ماں حوا کو بھی یہ چوائس دی گئی تھی نا، تو جس کی وجہ سے وہ ایول کی طرف بھی مطلب اننوئنگلی یا کیسے بھی یعنی وہ چلے جائیں گے. which by the training of their own will they were to reject. کہ جب وہ ہر انسان کی بات ہے اب یہ، اور آدم علیہ السلام اور ماں حوا جو ہے ان کی بھی بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ انہی کی بات سے ہم سب بھی بعد میں آ جاتے ہیں کہ ہماری جو خواہشات ہیں، ہماری جو مرضی ہے، یعنی ہماری ول، اس کو تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو ول ہے اس کو تربیت کریں گے، تبھی ہی they were to reject.
کہ ایول کو وہ ریجیکٹ کریں گے، رد کریں گے. اگر ہماری جو تربیت اگر ہوئی ہے کہ ہماری ول اور ہماری مرضی، ہماری خواہشات کی تربیت اگر ہے تو تبھی ہی ہم اس کو ریجیکٹ کریں گے. لیکن اگر ہماری صحیح ہم نے تربیت نہیں کیا ہے نا، یا ہماری تربیت نہیں، تو تربیت کہاں سے ہوگی؟ وہ تربیت کے لیے ہی تو اللہ نے پھر قرآن اور رسولوں کو جو بھیجتا تھا. تو ہم کو اس سے ہم کو ہماری جو بھی خواہشات ہے اس کو تربیت کرنے کی ضرورت ہے، ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ غلط اور ایول چیز کو ہم پسند نہ کریں، اس کو صاف طور پہ ریجیکٹ کریں، رد کریں. they were warned of the danger. ان کو خبردار کر دیا گیا تھا کہ دیکھو اس جھاڑ کے قریب بھی مت جانا، بہت خطرہ ہے، وہ خطرہ بہت بڑا ہے. when they fell، لیکن جب وہ گرے، they realized the evil، پہلی بار ان کو پتا چلا ایول کیا ہے، اس شیطان کی وجہ سے. they were and we are، ہم بھی، وہ بھی تھے اور ہم بھی، still given the chance، ان کو بھی موقع دیا گیا اور ہم کو بھی اللہ موقع دیتا ہے. in this life on a lower plane، اس دنیا کی جو زندگی ہے جو بہت ہی نچلی ہے، سب سے لوئسٹ ہے دنیا، اس کا نام دنیا اسی لیے ہے کہ وہ نیچے ہے بہت. تو اس نچلی دنیا پر بھی ہم کو اس دنیا کی زندگی میں موقع دیتا ہے اللہ. اللہ نے ان کو بھی موقع دیا تھا اور ہم کو بھی دے رہا ہے. ٹو میک گڈ اینڈ ریکور دا لاسٹ ٹیٹرز آف انوسینس اینڈ بلس. ہماری جو بھی ہم نے کھو دیا، یعنی سمجھو جو بھی چیز ہماری حیثیت یا درجہ یا جو بھی ہم نے کھو دیا، تو اللہ اس کو ہم کو واپس اس کو لانے کے لیے، ہمارے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے، یا ہم صحیح ہو جائیں، ہم گڈ کریں خود بھی، تاکہ ہماری وہ جو حیثیت ختم ہو گئی ہے اس کو دوبارہ لے آئیں، معصومیت کی اور جو بلس ہے، یعنی کہ جو تمام یعنی کہ نعمتوں کی اور برکتوں کی اور اللہ کی طرف سے جو بلیسنگ ہے اس کی، تاکہ وہ ہم کو پھر سے مل جائے، وہ جس کے لیے اللہ ہم کو موقع دیتا ہے اس دنیا کی زندگی میں. جو مقام ہم نے کھو دیا اس کو پھر سے حاصل کر لیں، معصومیت کو اور اللہ کی بلیسنگز کو.